اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے 90 پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ قرآن مجید کے 90 پارے میں سورہ مبارکہ اعراف کی 88ویں آیت سے لے کر 206 آیت تک، یعنی سورہ مبارکہ اعراف کے اختتام تک یہ آیتیں 90 پارے میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ مبارکہ انفال کی 40 آیتیں 90 پارے میں شامل ہیں۔ اس پارے کی ابتدا ہو رہی ہے جناب شعیب کی قوم کے تذکرے سے، کہ جناب شعیب نے جب اپنی قوم کو دعوت الی الحق دی تو بجائے اس کے کہ وہ قوم جناب شعیب کی باتوں کو مانتی اور حق کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتی، الٹا جناب شعیب کو اور وہ افراد جو جناب شعیب پر ایمان لائے ان کو دھمکی دینے لگے اور کہنے لگے کہ یا تو ہمارے شہر سے باہر نکل جاؤ یا پھر ہمارے دین پر دوبارہ پلٹ آؤ۔ اس پر خداوند کریم نے کہا کہ پھر ہم نے جب بات حد سے زیادہ تجاوز کر گئی تو ان کو عذاب خدا نے گھیر لیا، جس کا تذکرہ ہوا۔ خداوند کریم نے اشار فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ایک شدید قسم کے زلزلے نے ان کو گھیر لیا، ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے مر گئے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے قدرتی آفات کی حکمت اور فلسفہ بیان کیا۔ آیت نمبر 94 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، کہ ہم نے کسی بھی بستی میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس بستی والوں کو اللہ نے شدید تکلیف میں اور سختی میں گرفتار کیا۔ اور کیوں شدید تکلیف اور سختی میں گرفتار کیا؟ لعلہم یضرعون، کہ شاید وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئیں۔ تو ایک حکمت خداوند کریم نے طبعی اور قدرتی آفات کی یہ بیان کی کہ خداوند کریم جب زلزلہ بھیجتا ہے یا مثال کے طور پر آندھی آتی ہے یا طوفان آتا ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ وہ سوئے ہوئے لوگ جو خدا کی ہدایت سے دور ہو چکے ہیں ان کو جھنجھوڑا جائے اور ان کو دوبارہ بیدار کیا جائے اور خدا کی طرف دوبارہ ان کو متوجہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 96 میں ایک آسان سا طریقہ بیان کیا کہ دیکھو، اگر روئے زمین پر خیر و برکت چاہتے ہو تو اس کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم کیا کرتے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین اور آسمان کے برکت کے دروازوں کو ان کے اوپر کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے ہماری تکذیب کی، پس جو انہوں نے کمایا تھا، یعنی جو انہوں نے عمل انجام دیا تھا، اس کے سبب ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تو خداوند کریم نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ دیکھو، اگر خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے یا مثال کے طور پر مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو یہ دیکھو کہ تم خدا سے کتنے دور ہو رہے ہو۔ جو شخص بھی خدا سے دور ہوگا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی میں خیر و برکت اڑ جائے گی۔ لہٰذا اگر اپنی زندگی میں خیر و برکت چاہتے ہو تو اللہ سے نزدیک رہو، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو۔ اس کے بعد کی آیت میں تقریباً آیت نمبر 102 تک خداوند کریم نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم نے سرکشی کی اور حد سے زیادہ تجاوز کیا اور انبیاء کی باتوں کو ٹھکرا دیا، انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا اور حق کے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہوئے تو ہم نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا۔ پھر اس کے بعد آیات کا ایک طویل سلسلہ ہے، تقریباً آیت نمبر 103 سے لے کر آیت نمبر 174 تک، جس میں خداوند کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا کہ جب فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ اور جناب ہارون گئے اور ان کو دعوت دی حق کی طرف، تو فرعون کہنے لگا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔
تو اس وقت دربار میں جناب موسیٰ نے 2 معجزے دکھائے۔ ایک عصا کا معجزہ دکھایا کہ عصا کو زمین پر پھینکا تو اژدہا بن گیا، اور دوسرا معجزہ ید بیضا کا تھا، یعنی نورانی ہاتھ کا۔ جب یہ معجزہ دیکھا تو کہا کہ تم تو مجھے جادوگر لگتے ہو، لہٰذا وہ پورا واقعہ ہوا کہ تمام جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں اچھا انعام دوں گا اور تم میرے مقربین میں سے ہوگے اگر تم نے موسیٰ پر فتح حاصل کر لی۔ پھر اس کے بعد ایک میدان سجا اور دونوں کے درمیان وقت مقرر ہوا کہ فلاں دن اور فلاں وقت پر جناب موسیٰ بھی اور جادوگر بھی حاضر ہوں گے، تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد پورا وہ واقعہ پیش آیا جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں، وہ سانپ دکھائی دیں، اور جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا، اس نے تمام کی تمام ان سانپوں کو، ان رسیوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ جو جادوگر تھے وہ فوراً سے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے فوراً سے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر ایک مرتبہ فرعون سیخپا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے۔ گویا فرعون یہ سمجھتا تھا کہ ایمان اس کی اجازت سے لایا جاتا ہے، لیکن وہ جادوگر تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جو دکھایا ہے وہ جادو ہے، لیکن جناب موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اس وجہ سے وہ فوراً سے ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ تم نے جو ہے وہ میری مخالفت کی ہے، لہٰذا میں تمہیں تمہارے ہاتھ کو اور تمہارے پیر کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی مثال کے طور پر سیدھا ہاتھ تو الٹا پیر کاٹوں گا، یا الٹا ہاتھ تو سیدھا پیر کاٹوں گا۔ اور وہ جادوگر ایمان میں اتنے پکے تھے کہ کہا کہ نہیں، ہم تو ایمان لے کر آ چکے ہیں، اب تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے جناب موسیٰ کی قوم کو خداوند کریم نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، کہ وہ فرعون جو کہ ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی عورتوں کی عصمت دری کرتا تھا، جناب موسیٰ کے ذریعے سے ان کی قوم کو نجات دی، یعنی بنی اسرائیل کو نجات دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا اور ان فضل و کرم کا بھی تذکرہ کیا جو خداوند کریم بار بار بنی اسرائیل پر کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ اتنی ڈھیٹ قوم تھی کہ خداوند کریم نے اس کو عذاب میں بھی مبتلا کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس قوم کو خداوند کریم نے عذاب نہ دیا ہو، بلکہ عذاب میں بھی مبتلا کیا، لیکن پھر اس کے بعد جب عذاب سے ان کو نجات مل جاتی تھی تو پھر دوبارہ اپنے اسی ڈگر پر آ جاتے تھے۔ خداوند کریم 130 آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ ہم نے فرعون کی قوم کو قحط کے ذریعے سے، یعنی بارش کے نہ ہونے کے ذریعے سے اور زراعت کے نہ اگنے کے ذریعے سے ان کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اور یہ عذاب میں مبتلا ہم نے کیوں کیا؟ لعلہم یذکرون، کہ شاید وہ متذکر ہو جائیں، یعنی دوبارہ خداوند کریم کی بارگاہ میں پلٹ آئیں۔ یہاں تک کہ یہ قوم اتنی ڈھیٹ تھی کہ خداوند کریم نے ایک مرتبہ ان کو دوبارہ عذاب میں مبتلا کیا اور کہا کہ ہم نے اس قوم کی طرف طوفان کو بھیجا، ٹڈیوں کو بھیجا اور ایک کیڑے کو بھیجا اور مینڈک کی بارش کی ان کے اوپر اور خون کی بارش کی ان کے اوپر، کہ شاید یہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئیں۔ لیکن بنی اسرائیل کی قوم جو انتہائی ڈھیٹ ترین قوم تھی وہ اپنے ڈگر پر قائم رہی، اور اس نے بالآخر اللہ اور جناب موسیٰ کی ہدایت کو ٹھکرا دیا اور اپنے ڈگر پر، اپنے دین پر، جیسے کہ سامری کا واقعہ ملتا ہے، گوسالے کی کبھی پرستش کرنے لگے، کبھی جو ہے خدا کی نافرمانی کرنے لگے۔ اس کے بعد آیت نمبر 175 اور 176 میں خداوند کریم نے بنی اسرائیل کے قوم کے ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کا نام روایت میں بلعم ابن باعورہ ملتا ہے۔ یہ بلعم ابن باعورہ کہ جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ اس کو خداوند کریم نے اسم اعظم عطا کیا تھا اور یہ مستجاب الدعوہ تھا۔ جب جو ہے وہ بلعم ابن باعورہ کی قوم نے جناب موسیٰ اور ان کی قوم کو دیکھا کہ وہ ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہے اب ہم پہ چڑھائی کریں گے، لہٰذا بلعم سے کہا کہ اب وہ جناب موسیٰ کے خلاف دعا کرے، یعنی کیونکہ مستجاب الدعوہ تھا۔ بلعم نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اس کی قوم نے بہت اصرار کیا تو پھر وہ راضی ہو گیا اور جناب موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف دعا کرنے پہ راضی ہو گیا۔ تو پھر خداوند کریم نے اس سے
وہ اسم اعظم جو خداوند کریم نے اس کو عطا کیا تھا وہ اس سے چھین لیا۔ خداوند کریم اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ کہ اے حبیب آپ ان کو بیان کریں اس شخص کا قصہ کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں، یعنی اسم اعظم عطا کیا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا لیکن وہ ان آیتوں سے جدا ہو گیا، باہر نکل گیا، یعنی اس نے جب جیسے ہی ارادہ کیا کہ جناب موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرے تو وہ گویا ایک طریقے سے اس نے اس اپنی معنوی طاقت کو کھو بیٹھا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ اور شیطان نے اس کی اتباع کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ تو وہ بھٹکوں میں سے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس کے درجات کو مزید بلند کر سکتے تھے، لیکن کیا کریں کہ وہ دنیاوی زندگی کی طرف مائل ہو گیا، یعنی چند پیسوں کی خاطر اور دنیا کی خاطر اس نے اپنا یہ مقام جو کہ خداوند کریم نے اس کو دیا تھا کہ مستجاب الدعوہ تھا، اس درجے کو نہ صرف اس درجے کو کھو دیا بلکہ اس کے بعد والے درجے پہ جو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے درجات کو بلند کر سکتے تھے، ان درجات کو بھی اس نے کھو دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی اختتامی آیات میں، یعنی تقریباً آیت نمبر 177 سے لے کر آیت نمبر 206 تک خداوند کریم نے کافروں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے تو گویا خدا ان سے راضی ہے، بلکہ ہم نے مہلت اس وجہ سے دے رکھی ہے کہ یہ مزید اور گناہ کر لیں یہاں تک کہ ان کا نامہ اعمال گناہ سے بھر جائے اور پھر ایک دم سے خدا کا عذاب ان کو گھیر لے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ قیامت کا علم فقط اور فقط خداوند کریم کے پاس ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے توحید پر گفتگو کی، بالخصوص توحید در مالکیت، یعنی اگر اس کائنات کا، پوری کائنات کا کوئی مالک ہے حقیقی طور پر تو فقط اور فقط خداوند کریم ہے۔ اس کو خداوند کریم نے بیان کیا، اس پر دلیلوں کو پیش کیا، اور پھر خداوند کریم نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں ایک خاص حکم خداوند کریم نے فرمایا کہ جس کا ذکر ہوا آیت نمبر 204 میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہا کرو۔ یعنی دو حکم دیا اللہ نے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہو تو ایک مرتبہ تمہارے کان قرآن کی تلاوت پر لگ جانے چاہیے، غور سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ خاموش رہا کرو، جب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموش رہا کرو۔ یہ ایک اخلاقی حکم ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو کان لگا کر تلاوت سنی جائے اور خاموش رہا جائے۔ اور پھر خداوند کریم نے آخر میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کریں اور غافل افراد میں سے نہ ہوں۔ فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ اپنے پروردگار کو اپنے نفس میں گڑ گڑا کر اور خوف کی حالت میں یاد کرو، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اور جب اللہ کو یاد کرو تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے آواز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چیخ کر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالغدو والآصال صبح و شام اللہ کو یاد کرو، ولا تکن من الغافلین اور خبردار غافل افراد میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ تقریباً خلاصہ تھا سورہ مبارکہ اعراف کی باقی ماندہ آیات کا۔ اس کے بعد جو 9ویں پارے میں سورہ مبارکہ انفال کی 40 آیتیں ذکر ہوئی ہیں۔ سورہ مبارکہ انفال کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الانفال و سورۃ براءۃ فی کل شہر لم يدخلہ نفاق ابدا وکان من شیعۃ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر مہینے میں سورہ مبارکہ انفال اور سورہ مبارکہ براءت جس کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے اس کے بعد کی سورہ ہے، سورہ انفال اور سورہ براءت کی تلاوت کرے گا ہر مہینے میں تو کبھی بھی اس کے دل میں نفاق داخل نہیں ہوگا، اور ایسا شخص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے ہوگا۔ سورہ انفال کی ابتدائی آیت میں مال غنیمت کا تذکرہ ہوا
کہ جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں میں کچھ اختلاف ہوا کہ یہ مال غنیمت کس کا ہے، تو وہ پوچھنے لگے. فرمایا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے حبیب یہ آپ سے انفال کے بارے میں یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ انفال اللہ کا مال ہے، اللہ کے رسول کا مال ہے، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح کے ساتھ رہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومنین ہو. اس کے بعد کی 3 آیات میں خداوند کریم نے مومنین کی صفات بیان کی. خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون کہ مومنین فقط وہ افراد ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل پگھل کر رہ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ اللہ کی آیتیں ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، اور یہ مومنین فقط اور فقط اپنے پروردگار کے اوپر توکل اور اعتماد کرتے ہیں. پھر فرمائیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون مومنین فقط وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جن میں یہ صفات ہوں وہی حقیقی طور پر مومنین ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم ان مومنین کے لیے ان کے پروردگار کے نزدیک درجات ہیں اور مغفرت ہے اور پاک و پاکیزہ رزق ہے. اس کے بعد آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 19 تک تقریباً جنگ بدر کے سلسلے میں گفتگو ہوئی اور مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کیا گیا، مسلمانوں کو جنگ کی تشویق دلائی گئی اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ کسی قیمت پر بھی جنگ سے پشت کر کے نہیں بھاگیں گے اور آخری دم تک یعنی خون کے آخری قطرے تک میدان جنگ میں لڑتے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور اس بات کا تذکرہ ہوا کہ دیکھو اللہ اور رسول تمہیں جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ ایک حیات جاویدانی ہے. ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول وَإِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ اے ایمان والو جواب دو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی صدا پر لبیک کہو. کب؟ اذا دعاکم لما یحییکم جب وہ تمہیں دعوت دیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے. یعنی خداوند کریم نے فلسفے کو بدل دیا کہ اگر تمہیں جنگ کی طرف بلایا جا رہا ہے اور جنگ میں اگر تمہیں کوئی مثال کے طور پر کوئی قتل ہو جاتا ہے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اسے موت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. لما یحییکم بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کو جاویدانی حیات کی طرف کہ جس کو شہادت کی زندگی کہا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں خداوند کریم نے فرمایا کہ شہداء کو مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. پھر خداوند کریم نے فرما دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ جان لو کہ خداوند کریم انسان اور انسان کے دل کے درمیان کا حال جانتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تمہیں اللہ ہی کی طرف دوبارہ پلٹایا جائے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 میں خداوند کریم نے تقوی کا فائدہ بیان کیا کہ دیکھو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اس تقوی سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو خداوند کریم اپنی جانب سے تمہیں فرقان عطا کرے گا، یعنی فیصلہ کرنے والی چیز عطا کرے گا، اور تمہارے گناہوں کا کفران جبران کرے گا، یعنی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا، اور خداوند کریم عظیم فضل و کرم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد کی 2 آیات میں کفار و مشرکین کے ایک عجیب و غریب التجا کا تذکرہ ہوا، اور اس التجا کے جواب میں خداوند کریم نے جو جواب دیا اس کا تذکرہ ہوا. فرمایا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
وہ کہنے لگے کہ اے پروردگار اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے تو بس ہمارے اوپر اپنی جانب سے پتھروں کی بارش برسا دے یا دردناک عذاب کو ہمارے پاس بھیج دے۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ خداوند کریم ہرگز ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ آپ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی ذات گرامی رحمت للعالمین ہے، جب تک آپ کی ذات گرامی ان کے درمیان موجود ہے آپ کی ذات کی وجہ سے خداوند کریم ان پر عذاب نہیں کرے گا، اور جب آپ چلے جائیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے خداوند کریم ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور آخر کی آیت میں خداوند کریم نے مشرکین کا تذکرہ کیا کہ ان کی جو عبادت ہے خانہ کعبہ کی جانب سوائے سیٹیاں بجانے کے اور تالیاں بجانے کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ کافر اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے بلکہ برعکس اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ جنگ بدر کی آیت ہے کہ جب جنگ بدر میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ جو ہے وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو مکے والوں نے اپنا مال دینا شروع کیا اس جنگ کے لیے، یعنی مکے کے جو کفار اور مشرکین تھے انہوں نے مال و دولت جمع کرنا شروع کیا اس جنگ کے لیے۔ تو اس کا تذکرہ ہوا کہ یہ کفار اور مشرکین راہ خدا سے ہٹانے کے لیے، راہ خدا سے روکنے کے لیے اپنے مال کو انفاق کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ انفاق کرنا خود ان کے اوپر حسرت کا باعث بنے گا۔ اور یوں اس طریقے سے تقریباً اس پارے کا اختتام ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔